اس کے اندر آتا ہے کہ جب امام الانبیاء سر اٹھائیں گے سفارش کرنے کے لیے اور جب دیکھیں گے جہنم کی طرف، جہنم میں کوئی امام الانبیاء کی کوئی امتی نہیں ہوگا سوائے اس کے، حدیث کے اندر آتا ہے الا ما حبسه القرآن، کہ قرآن نے جن کو جہنم کے اندر روکے رکھا ہے وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں اب میں دستبردار ہو جاؤں گا، اب میں ان کی سفارش نہیں کر سکوں گا، میں ان کی شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ القرآن حجت لی او علی، قرآن یا آپ پر حجت ہوگا یا آپ کے لیے حجت ہوگا، قرآن یا انسان کے اوپر حجت بنے گا یا انسان کے لیے حجت بنے گا۔ دوستو بزرگوں، قرآن کے جو دستور ہے، قرآن کا جو منشور ہے، قرآن کا جو بیان ہے، وہ اگر ہمارے اعمال کے اندر نہیں ہے، سوا لاکھ تم قرآن مجید کے ختم کرتے رہو، پڑھواتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر بندے سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق فرمایا امت تو افضل ہے، یہ امت سب امتوں سے افضل ہے، لیکن حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس بہترین امت میں اگر بہترین لوگ دیکھنا چاہتے ہوں تو وہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا فتہلک۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کن عالما، دین قرآن کے علوم کا عالم بن جا، او متعلما، دین سیکھنے والا بن جا، طالب علم بن جا۔ کن عالما او متعلما او خادما۔ تیسرے نمبر پہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ بھئی عالم بھی نہیں بن سکتا، متعلم بھی نہیں بن سکتا، ان دونوں کا خدمت کرنے والا بن جا، ان دونوں کا خادم بن جا۔ آج اللہ معاف فرمائے قرآن سے معاشرت دور ہے، جس کی بنیاد پر ایمان کی کوئی عزت نہیں ہے، جس کی بنیاد، جس کی وجہ سے طالب علم کی کوئی حیثیت اور شان اور مقام نہیں رہی۔ آج قرآن سے مسلمان دور ہو چکا، مسجد کی کوئی عظمت نہیں رہی۔ مسجد موجود ہے، نماز کا وقت ہے، ساتھ میں گھر ہے، گھر کے اندر ڈھول باجے بج رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹی وی ویسیار لگا ہوا ہے، فلمیں اور بیہودہ قسم کی جو ہے ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، اور ساتھ میں مسجد ہے۔ اتنا بھی حیا نہیں ہے۔ اس کی مین بنیادی وجہ کہ مسلمان قرآن سے دور ہوا اور مسلمان دینی اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوا، اللہ نے اس کے دل پہ بھی مہر لگا دیا۔ دوستو بزرگوں، آج اگر آپ نے علماء کی قدر کی اور دین والوں کی آپ نے قدر کی، احترام اور ادب کا لحاظ رکھا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن مجید علماء حدیث کے اندر آتے ہیں ایک حافظ قرآن 10 ان بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، جہنم سے نکالے گا، ان کی سفارش کرے گا کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور قیامت کا دن ہوگا۔ یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کے آخری امتی تک سارا دنیا وہاں جمع ہے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ اٹھیں گے جن کے سروں پر ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی آج کی اس سورج کی روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ جب محشر والوں کی نگاہیں پڑیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یار یہ انبیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ شہداء ہیں،
सुलहा है, ये कौन लोग हैं? बताने वाला क्या बताएगा? ये अंबिया है? नहीं। ये सुलहा है? नहीं। ये शुहदा है? नहीं। बताने वाले क्या बताएंगे? ये उस हाफिज कुरान के वालिदैन हैं कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चे को कायदा दिया, सिफारा दिया, कुरान दिया, मस्जिद और मकतब में, मदरसे में लाकर बिठाया और अपने बच्चे से अल्लाह के अजीम किताब को अपनी सीने में महफूज कर दिया। आज इस कुरान की बरकत से बच्चे